دل کی مرادیں حاضی تیرے علم سے پائیں، روتی ہوئی جو مائیں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغہ مدحتہ القائلون ولا یوسی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نحت موجود ولا وقت محدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرت ونشر الریاء برحمت ووتد بالصخور میدان ارض، ثم الصلاة والسلام علی نبیہ خاتم النبیین آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ خواہران گرامی، سورہ مبارکہ اسرائیل کی آیت نمبر 23 کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: تمہارے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ سے نیکی کرنا۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور کسی بات پر خفا ہو جائیں تو خبردار اف تک نہ کہنا۔ قرآن مجید فرقان حمید، اللہ کی پاک اور پاکیزہ کتاب لا ریب اعلان فرما رہی ہے کہ اولاد پہ والدین کا کتنا حق ہے، کتنے حقوق ہیں والدین کے جو اولاد نے ادا کرنے ہیں۔ اگر وہ ادا نہیں کرے گی تو وہ اللہ کی نافرمان ہو جائے گی، اور اگر وہ والدین کی نافرمان ہو جائے گی تو پھر اس کے اللہ وحدہ لا شریک اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھنے کے لیے دیں گے، کیونکہ والدین جو ہیں خالق کائنات نے ان کی عزت کو بہت زیادہ بلند کیا ہے۔ آپ خود سوچ لیجئے کہ کس قدر مشقت سے والدین پالتے ہیں اپنی اولاد کو، ان کی ہر تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیتے ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر کسی کے ہوتے ہوئے اس کے والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو اگر وہ ناراض بھی ہو جائیں تو ان کو آگے سے اف تک بھی نہیں کرنی، یعنی کہ والدین کی عزت کرنی ہے، والدین کا احترام کرنا ہے۔ خواہران گرامی اور سامعین محترم، آپ دیکھیے کہ قرآن نے مقدس میں جا بجا والدین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ والدین کس عزت اور کس توقیر کے مالک ہیں، اور اولاد ان کی کتنی فرما برداری کرے کہ خالق کائنات اس اولاد کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ قرآن مقدس کی سورہ نمبر 2 یعنی کہ سورہ مبارکہ بقرہ، جس کا نام ہی بقرہ ہے اور اس میں ایک قصہ بھی بقرہ کا ہے، یعنی کہ بقرہ کو اردو میں تو کہتے ہیں گائے، یعنی کہ گائے کی یہ کہانی اس سورہ مبارکہ بقرہ میں موجود ہے۔ اور اگر ہم غور کرتے ہیں تو یہ کہانی اس طرح کی کہانی ہے کہ بنی اسرائیل کے قوم میں ایک شخص نے اپنی گائے کو بیچا، اور جب وہ گائے کو بیچ چکا تو جب اس نے گائے کو بیچ کے اس آدمی کے حوالے کرنا تھا جس کے پاس اس نے بیچی تھی، تو جہاں اس گائے کو بند کیا ہوا تھا اس جگہ کی جو چابی تھی وہ باپ کے تکیے کے نیچے تھی۔ اب اس شخص نے یہ سوچا کہ اگر میں باپ کے تکیے کے نیچے سے وہ کھینچتا ہوں
تو پھر میرے باپ کی تو نیند خراب ہو جائے گی، اس زمانے کی نیندیں اور طرح کے بستر۔ اس نے یہ سوچ کے وہ اپنا جو منافع اس کو مل رہا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے منافع نہیں چاہیے اور میں اپنے باپ کی آرام کو خراب نہیں کروں گا۔ اس نے اپنے باپ کی عزت کی، باپ کا احترام کیا۔ تو خالق کائنات نے پھر اس کو ریوارڈ کتنا دیا، ذرا اس پہ غور کیجئے گا۔ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا جس کا کوئی بھی نہیں پتہ چل رہا تھا، بالکل اس کا سرا نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ قاتل کون ہے اور کس نے یہ قتل کیا ہے۔ لوگ سرکار موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور جا کے التماس کی کہ سرکار یہ قتل ہو گیا ہے، پوری قوم میں اب قتل ریزی ہوگی، جنگ ہوگی، جب تک اس قاتل نہ پتہ چلے تو اس قاتل کا پتہ چلنا بہت ضروری ہے۔ تو سرکار موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے لو اور اس کو ذبح کرو، اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس کو لگاؤ، یہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا اور یہ بتائے گا کہ مجھے قتل کس نے کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ مشورہ دیا تو ان لوگوں نے پوچھا کہ وہ گائے کیسی ہو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ وہ گائے نہ بہت بوڑھی ہو نہ بہت بچی ہو، جوان ہو، اچھی ہو۔ پھر انہوں نے پوچھا اس کا رنگ کیا ہو، حضور نے فرمایا کہ وہ جو تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو اچھا لگے۔ وہ باتیں پوچھتے رہے اور حدیں بڑھتی گئیں کہ گائے میں یہ بھی کوالٹی ہونی چاہیے، یہ بھی کوالٹی ہونی چاہیے۔ آخر کار وہ اس گائے کی تلاش میں نکل پڑے اور وہ گائے تلاش کرتے کرتے اس لڑکے کے پاس آئے جس نے اپنے باپ کے آرام کا خیال رکھا تھا اور اپنے جو اس کو منافع ہو رہا تھا، اس نے اپنے منافع کی پرواہ نہیں کی تھی۔ اس کے پاس آئے تو ساری کوالٹیز اس کی گائے میں پائی جاتی تھی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ گائے ہم لینا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں اس طرح تو نہیں بیچوں گا، اس کی جتنی سکن ہوگی اس میں مجھے سونا بھر کے دیجئے۔ تو ان لوگوں نے سونا بھر کے اس کو دیا۔ بنی اسرائیل کا کافی حد تک سونا جو تھا وہ اس لڑکے کے پاس پہنچ گیا جس نے اپنے باپ کی اتنی عزت کی تھی، اپنے باپ کی اتنی عزت کی تھی کہ ان کے آرام میں خلل نہیں ڈالا تھا۔ تو خالق کائنات نے اس کو اتنے ریوارڈ سے نواز دیا۔ تو جب کوئی اپنے والدین کی عزت کرتا ہے یا ان کی خدمت کرتا ہے تو خداوند تعالیٰ اس کو ریوارڈ عطا کرتا ہے۔ اور یہاں تک ارشاد فرمایا گیا کہ اپنے والدین سے نیکی کرو، ان کے آگے آواز کو اونچا نہ کرو، ان کے آگے نہ چلو، وہ بات کر رہے ہوں تو ان کی بات کو نہ کاٹو، بلکہ ان کی بات کو غور سے سنو، اس پر غور کرو، اس پر فکر کرو۔ ان کی بات میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں، رحمتیں اور عزتیں رکھی ہیں۔ بے شک اولاد پڑھ جائے، جتنی زیادہ پڑھ جائے وہ زیادہ اچھے کام کرے، اس کے پاس زیادہ پیسہ ہو جائے، وہ زیادہ سیٹ ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو اپنے والدین کی عزت بھی کرنی ہے، اس کو اپنے والدین کا احترام بھی کرنا ہے اور اپنے والدین کی ضرورت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ سامعین محترم، اگر انسان کے پاس اللہ نے کچھ دیا ہے تو سب سے پہلے اس کے حقدار اس کے والدین ہیں۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کا سب سے پہلے خیال کرے، اور جو لوگ والدین کا خیال کرتے ہیں خالق کائنات ان پر رحمت نازل کرتا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ روایات صحیح میں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ والدین کی خدمت کرنے والے لوگ، غور کرنے کی بات ہے، یہاں تک حدیث شریف میں بتایا گیا کہ اگر والدین لوٹ لیں اور دوبارہ گھر کو بنایا جائے، دوبارہ والدین اس کو لوٹ لیں اور سہ بھی اگر وہ ایسا کریں تو تمہیں منع ہے، تم اف بھی نہیں کر سکتے، آگے سے جواب بھی نہیں دے سکتے۔ اور آج کی اولاد اللہ اس کو سلامت رکھے اور وہ خوش رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ جانتے ہیں، والدین کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے تو یہ زمانہ نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، وہ پچھلے زمانے کے لوگ ہیں، یہ نیا زمانہ ہے، لیکن باپ اور ماں ہونے کی برکت انہی کے پاس ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں
جو اولاد کی محبت ڈالتا ہے، جو برکت اور رحمت ان کی طرف سے اولاد پر نچھاور ہوتی ہے، جو اولاد تک پہنچتی ہے، وہ اور کہیں سے نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ یہاں تک فرما دیا گیا کہ تمہارے ماں اور تمہارے باپ جب تمہارے گھر میں ہوتے ہیں تو اللہ کے ملائکہ آتے جاتے رہتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں اور جاتے ہیں، تم ان کے چہروں کی زیارت کیا کرو۔ اگر تم ان کے چہروں کی زیارت کرو گے تو خداوند تعالیٰ تمہاری حاجات کو پورا کرے گا۔ اور یہاں تک ارشاد ہے کہ جب کوئی بندہ اپنی ماں کے چہرے کو دیکھتا ہے تو خداوند تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ ملائکان خدا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اس بندے نے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا ہے، خالق کائنات اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ خود سوچئے کہ خالق کائنات نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے، اور یہ راستہ باپ کی طرف سے آتا ہے، یعنی کہ باپ بھی قابل احترام ہے اور ماں بھی قابل احترام ہے۔ روایات میں یہ ملتا ہے کہ جب نبیوں اور اماموں کی مائیں دنیا سے جاتی ہیں تو وہ روتے ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں آہوازاری کرتے ہیں کہ اب ہمارے لیے دعا کے ہاتھ چلے گئے، اب ہمارے لیے دعا کون کرے گا، اب ہمارے سر کا سائبان چلا گیا۔ نبی اور امام اپنی ماں کی دعا کے ہر وقت مشتاق رہتے ہیں، اور چاندی تو دعائیں ہیں جو بارگاہ خدا میں بلند ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی دعا جو بارگاہ خدا میں بلند ہوتی ہے وہ ماں کی دعا ہے۔ جب ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں تو وہ دعا مستجاب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہاتھوں میں، ماں کے ہاتھوں میں اتنی برکت رکھی ہے، اتنی رحمت رکھی ہے۔ جب ماں خوش ہو کے اپنی اولاد کو دعا دیتی ہے تو ملائکہ کو حکم ہوتا ہے کہ اس دعا کو اٹھا کے فوراً عرش اعظم پر لے آؤ اور اس کو درجہ قبولیت پر فائز کر دو۔ پھر کسی غریب کی دعا، جو غریب ہو اور اس کو کوئی تنگ کر رہا ہو، اس کی دعا بھی بہت جلدی عرش اعلیٰ پہ پہنچتی ہے۔ اور جب ماں دعا کرتی ہے، ہمیشہ یاد رکھو، اگر ماں زندہ ہے تو دعاؤں کا مرکز ہے، ان کے پاس پہنچو، ان کو دعا کے لیے کہو۔ ضروری نہیں ہے کہ ماں بہت پڑھی لکھی ہو، ماں بہت عبادت گزار ہو، لیکن عبادت گزار ماں ہو، وہ ان کی عبادت ان کے اپنے لیے ہے۔ خداوند تعالیٰ سب کی ماؤں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے، وہ ان کے اپنے لیے ہے، لیکن ان کی برکت جو ہے وہ اولاد کے لیے ہے۔ جتنی برکت ہوتی ہے ان کے چلنے سے، ان کے بیٹھنے سے، ان کی گفتگو کرنے سے، تمام چیزوں سے برکتیں اور رحمتیں خدا کی نازل ہوتی ہیں۔ ایک بندہ بارگاہ جناب سرور کائنات میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، سرکار میں نے ایک منت مانی تھی، اور منت میری یہ تھی کہ میں جنت کے دروازے کو بوسہ دوں گا۔ تو لیکن منت تو سرکار مان بیٹھا، منت پوری بھی ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ اب میں جنت کے دروازے کو کیسے بوسہ دے سکتا ہوں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، اگر تمہاری ماں زندہ ہے تو اس کے پاؤں کا بوسہ لو، اور اگر تمہاری ماں دنیا چھوڑ گئی ہے تو اس کی قبر پہ جا کے بوسہ دو، تمہارا وہی جنت کا بوسہ ہے۔ یاد رکھیے گا، جس ماں کے پاؤں میں اتنی برکت ہے، وہ اگر گھر کے اندر ہوگی تو کتنی برکت ہوگی۔ آج کا انسان اپنے ماں باپ کی اتنی عزت نہیں کر سکتا جتنی کرنی چاہیے، جتنی ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اور جتنا شان دی ہے۔ قرآن مقدس میں بار بار ارشاد رب العزت ہوتا ہے، تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان، سب سے پہلا احسان اگر تمہیں کرنے کی اللہ توفیق دے دے تو اپنے والدین پر کرو، اور اس احسان کا بدلہ تمہیں اللہ عطا فرمائے گا۔ اگر تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا کرو گے تو تمہارے بچے بھی تمہارے ساتھ اچھا کریں گے۔
اگر تم اچھا نہیں کرو گے تو پھر یہ امید نہ رکھو کہ تمہارے بچے کبھی تمہارے ساتھ اچھا کریں گے، نہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ کبھی اچھا نہیں کر سکتے، کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر احسان کیا ہے تو پھر احسان کا بدلہ بھی ملے گا، اور اگر نہیں کیا تو پھر آپ کو بدلہ بھی نہیں مل سکتا۔ اور یاد رکھیے، ماں کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے جو طاقت، جو برکت، جو ہمت، جو عزت دی ہے، وہ کسی اور دعا میں ہے ہی نہیں۔ فرمان معصوم ہے کہ جب ماں کا ہاتھ اٹھتا ہے اور اس کی دعا جب قبول ہو جاتی ہے تو خالق کائنات اس کی اولاد پہ رحمتیں اور برکتیں نازل کر دیتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے التجا کی، پالنے والا کوئی میرے سے بھی تجھے زیادہ پیارا ہے؟ جواب آیا، ہاں موسیٰ، ایک بندہ ہے جو مجھے بہت پیارا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا پتہ معلوم کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے جہاں وہ بندہ رہتا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کر کیا رہا ہے، کچھ شکلیں بدلی ہوئی ہیں، ان کی خدمت کر رہا ہے، ان کو دودھ پلا رہا ہے، پھر نہایا ہے، پھر نماز پڑھی ہے، پھر اپنے لیے کھانا تیار کیا ہے، پھر کھانا کھایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، کہا السلام علیکہ یا عبد خدا، بڑے آرام اور تسلی سے اس نے جواب دیا، وعلیکم السلام یا موسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ میں موسیٰ ہوں؟ کہا میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ پالنے والا پروردگار، میں تو نہیں جا سکتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کے لیے، تو میرے اللہ تو مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کروا دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ جو تم خدمت کر رہے ہو بدلی ہوئی شکلوں کی، یہ کون ہیں؟ کہا یہ میرے والدین ہیں، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکلوں میں تبدیلی کر دی ہے، لیکن میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا، مجھے شہر والوں نے شہر سے نکال دیا ہے، اور میں ان کو لے کے شہر سے باہر آ گیا ہوں، اور ہر وقت ان کی خدمت میں لگا رہتا ہوں، اور میں نے دعا مانگی تھی کہ میرے اللہ مجھے موسیٰ سے میری ملاقات کروا دے، تو میرے خالق کائنات نے میری دعا کو سن لیا، کیونکہ میں والدین کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ اتنا شان ہے والدین کا کہ خالق کائنات وقت کے نبی کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ حضرت موسیٰ جا کے ان سے ملاقات کر کے آؤ، کیونکہ وہ آ نہیں سکتا، وہ اپنے والدین کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اسی طرح خواجہ اویس کرنی جو اپنی ماں کی خدمت میں رہتے تھے، اپنی ماں کا خیال رکھتے تھے، یہ کبھی سوچئے گا نہیں کہ اگر ہم ماں باپ کا خیال رکھیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ بہت سچا ہوتا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اگر ہم ماں باپ کی خدمت کریں اور ہمیں کوئی ریوارڈ نہ ملے، ضرور ریوارڈ ملتا ہے، اور بہت بڑا ملتا ہے۔ حضرت اویس کرنی اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں لگے رہتے تھے، اور چاہتے بھی تھے کہ پیغمبر گرامی اسلام کی ایک دفعہ میں زیارت کر لوں، تو والدہ سے ایک دفعہ اجازت لینے کی کوشش کی کہ والدہ محترمہ مجھے اجازت دیجئے، میں جانا چاہتا ہوں اور پیغمبر گرامی اسلام کی زیارت سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو والدہ گرامی نے کہا کہ چلے جاؤ، تمہارا بہت دل جا رہا ہے پیغمبر گرامی اسلام کی زیارت کے لیے، تم بے شک چلے جاؤ، لیکن بات یہ ہے کہ جلدی واپس آ جانا، زیادہ دیر نہ لگانا، جلدی واپس آنا۔ اب خواجہ اویس کرنی چلے، آئے مدینہ منورہ میں، آ کے پتہ کیا سرکار پیغمبر گرامی اسلام کا، پتہ چلا سرکار شہر سے باہر تشریف لے گئے ہیں۔ اب حضرت خواجہ اویس کرنی نے کچھ دیر تو ویٹ کیا کہ شاید سرکار تشریف لے آئے اور میری ان سے ملاقات ہو جائے، لیکن جب دیکھا کہ حضور ابھی نہیں آ رہے اور دیر ہوتی جا رہی ہے، تو خواجہ اویس کرنی کو اپنی ماں کی بات یاد آ گئی کہ میری والدہ نے تو یہ حکم دیا تھا کہ تم جلدی آ جانا، اور اگر میں زیادہ دیر رک گیا تو میں اپنی والدہ کے حکم کو پورا نہ کر سکوں گا، اس لیے فوراً وہاں سے واپس روانہ ہوئے،
اور اپنی والدہ کے پاس آئے تو والدہ نے پوچھا کہ آپ کو زیارت ہو گئی پیغمبر گرامی اسلام کی؟ کہا نہیں۔ والدہ محترمہ آپ نے جو کہا تھا کہ جلدی واپس آ جانا تو میں کیسے رک سکتا تھا؟ پیغمبر گرامی اسلام شہر سے باہر تھے، اس لیے میں واپس آ گیا تاکہ آپ کا حکم بجا لا سکوں۔ والدہ بہت خوش ہوئیں، والدہ نے بہت دعا دی کہ تم نے بہت اچھا کیا، میرا کہنا مانا، خداوند تعالیٰ تمہیں پیغمبر کی زیارت کروائے گا۔ تو روایت میں ملتا ہے کہ سرکار پیغمبر گرامی اسلام گھر تشریف لے آئے۔ جیسے مدینہ منورہ میں حضور تشریف لائے تو حضور نے آتے ہی ارشاد فرمایا کہ میں یہاں پہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں، خواجہ اویس کرنی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ دیکھیے جس پیغمبر کی خوشبو کائنات محسوس کرتی ہے، جس پیغمبر کی خوشبو جناب حسن مجتبیٰ نے حدیث کسا میں، اب ذرا ادھر لوٹ کر جائیں، آ کے کہا تھا اپنی والدہ محترمہ سے کہ میں اپنے نانا جان کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تو اس پیغمبر گرامی اسلام نے خواجہ اویس کرنی کی خوشبو کو محسوس کیا اور فرمایا کہ میں اویس کرنی کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ سرکار خواجہ اویس کرنی آئے تو تھے لیکن وہ تو چلے گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلدی واپس لوٹیں گے، وہ تو واپس چلے گئے ہیں۔ تو سرکار پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند فرمایا اور دعا کی خواجہ اویس کرنی کے لیے کہ خالق کائنات ان کے درجات کو بلند فرما۔ تو گویا جب ماں اور باپ کا حکم مانا جاتا ہے تو روایات میں ملتا ہے امام بھی خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک نیک آدمی جاتا تھا امام زمانہ علیہ السلام کی مسجد میں، اور ایک جمعہ شب جمعہ وہ لے کے جاتا تھا اپنے باپ کو، اور ایک شب جمعہ لے کے جاتا تھا اپنی ماں کو، اور ایک یہ باپ کو لے کے جاتا تھا، سواری پہ دونوں بیٹھ جاتے تھے اور امام علیہ السلام کی مسجد میں چلے جاتے تھے۔ تو پھر اگلا آتا تھا شب جمعہ تو ماں کو لے جاتا تھا، دونوں ماں بیٹا سواری پہ بیٹھتے تھے اور چلے جاتے تھے مسجد میں۔ لیکن ایک شب جمعہ ایسی آ گئی کہ ماں کہتی تھی میں نے بھی جانا ہے اور باپ کہتا تھا کہ میں نے بھی جانا ہے۔ اب اس کے لیے تو مشکلات پیدا ہو گئیں۔ اس نے کیا کیا کہ پہلے تو روکنے کی کوشش کی کہ کوئی ایک رک جائے، لیکن دونوں کہتے تھے کہ آج تو ہم ضرور جائیں گے۔ تو ان دونوں کو لے کے وہ چلا گیا اور سواری کے ساتھ پورا راستہ، کافی طویل راستہ وہ چلتا گیا اور ان دونوں کو سواری پہ بٹھا لیا اور وہاں ان کو مسجد میں لے گئے اور مسجد میں جا کے انہوں نے عبادت کی۔ تو روایت میں ملتا ہے کہ یہ بندہ مولا مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی زرعِ اقدس پہ آیا اور زرعِ اقدس پہ آ کر اس نے سلام کیا تو اس کو سلام کا جواب ملا، امام علیہ السلام کی طرف سے اس کو سلام کا جواب ملا۔ تو جو لوگ پاس تھے وہ سارے حیران ہو گئے کہ یہ تم نے کون سا عمل ایسا کیا ہے کہ تمہیں امام عالی مقام کی طرف سے جواب مل رہا ہے اور تم سن بھی رہے ہو، تمہارے کانوں میں بھی یہ طاقت ہے کہ تم سن رہے ہو امام کا جواب۔ تو اس نے جواب میں بتایا کہ اس طرح میرے ماں اور باپ دونوں نے ضد کر لی تھی تو میں ان کو سواری پہ بٹھا کر لے آیا اور خود پیدل چلتا ہوا آ گیا، اور اس دن سے جب میں سلام کرتا ہوں تو امام حسین علیہ السلام میرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اتنی برکتیں زبان میں ہو جاتی ہیں، اتنی برکتیں روح میں ہو جاتی ہیں۔ ان برکتوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ امام سلام کا جواب دیتے ہیں، اور جس بندے کو امام سلام کا جواب دیتے تو ہیں امام علی مقام۔ جب بھی ہم زیارت پڑھتے ہیں تو امام کا جواب تو ہمیں آتا ہے، اور بالکل آتا ہے، کیونکہ امام تو بہت شفیق ہیں، مہربان ہیں، اپنی شیعوں سے محبت کرتے ہیں۔ جس امام کی بھی ہم زیارت پڑھتے ہیں الحمدللہ انہی کا جواب ہمیں ضرور آتا ہے۔ کئی لوگ ہم پہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ دیکھیں جی شیعہ کیا کرتے ہیں، اس طرح سے زیارت پڑھتے ہیں
تو ہم ان کو کہتے تھے کہ ہم کبھی مشہد کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کبھی کربلا کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کبھی ہم اشارہ کر کے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام کرتے ہیں، تو لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ لیکن الحمدللہ اب سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ کیا تھا۔ ہم کہتے تھے کہ ہماری تصویر جاتی ہے، ہم کہتے تھے کہ امام کی طرف ہمارا آواز جاتا ہے، ہماری تصویر جاتی ہے، تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیسے اتنی دور سے تصویر جاتی ہے، کیسے ان لوگوں کا آواز جاتا ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں، یہ ایسے ہی کہتے ہیں۔ لیکن اب سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ جب ٹی وی کا ریموٹ گھمایا جاتا ہے تو جس چینل کو لگانا ہوتا ہے وہاں کی تصویر بھی آتی ہے اور آواز بھی آتی ہے۔ ہم بھی تو یہی کہتے تھے کہ جب ہم امام سے بات کرتے ہیں تو امام ہواؤں پر بھی کنٹرول رکھتے ہیں، ہماری تصویر بھی جاتی ہے، ہماری آواز بھی جاتی ہے، لیکن ہمارے کان اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس آواز کو سن سکیں جو آواز ہمیں امام کی طرف سے جواب آتا ہے۔ تو وہ کان اس قابل ہو گئے تھے والدین کی خدمت کی وجہ سے کہ ان کانوں کو آواز آ رہی تھی اور وہ کان سن رہے تھے۔ جتنی اولاد سے ماں اور باپ محبت کرتے ہیں اتنی کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی اگر یہ کہہ دے کہ تمہارا ماں باپ تمہارے ساتھ محبت نہیں کرتا، میں زیادہ کرتا ہوں یا میں زیادہ کرتی ہوں، تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ کبھی اپنے والدین کے خلاف بات نہ سننا، کسی کی بات پہ کان نہ دھرنا، والدین بہت اعلیٰ ہوتے ہیں۔ میں قربان جاؤں کربلا کی ماؤں سے، میری لاکھ جان قربان ان ماؤں سے جنہوں نے اپنے بیٹوں کو بڑی تیزی سے موت کی طرف بھیجا۔ پوری عاشورہ کی شب شہزادیاں دیکھتی رہیں، شہزادیاں سوچتی رہیں کہ کس کا بیٹا صبح سب سے پہلے جائے گا، شہادت کے درجے پر فائز ہوگا۔ سیدہ زینب عالیہ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا شب عاشور، اے زہرا کی بہو بیٹیوں، صبح کا دن ہمارے لیے کوئی اچھا دن نہیں ہے، ابھی رات کو تیاری کر لو، کس کا بیٹا سب سے پہلے اپنی شہادت کے درجے پر فائز ہوگا۔ ساری بیویاں تیاری کر رہی تھیں، ایک چاہتی تھی میرا بیٹا سب سے پہلے شہادت کے درجے پر فائز ہو۔ دوسری شہزادی کا دل تھا، علی اکبر کی والدہ علی اکبر کو تیار کر رہی تھی، قاسم ابن الحسن کی والدہ اپنے قاسم کو تیار کر رہی تھی، اور ساری شہزادیاں مسلسل اپنے بچوں کو بتا رہی تھیں کہ شہادت کے درجے پہ فائز ہونا کتنی بڑی رستگاری ہے، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ رات تھی، 7 محرم کا پانی بند تھا، پانی کی ایک بوند نہیں تھی، بچے شدت پیاس سے شہید ہو رہے تھے اور زہرا کی بیٹیاں رو رہی تھیں۔ یہ رات بڑی مشکل رات تھی۔ اس رات میں ہر ماں اپنے بچے کو ودا کر رہی تھی، ہر بہن اپنے بھائی کو ودا کر رہی تھی، اور جب یہ صبح کی طلوع ہونے لگی تو گلدستہ آذان پر آذان ہوئی۔ کس کی آذان ہوئی؟ شہزادہ علی اکبر نے آذان دی، اور یہ آذان کی آواز اتنی بلند ہوئی کہ یہ آواز مدینے میں بھی سنائی دی۔ شہزادی فاطمہ صغریٰ نے جناب ام سلمہ سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا بھائی علی اکبر آ گیا ہے۔ شہزادی ام سلمہ نے کہا کہ میں تو آواز نہیں سن رہی۔ شہزادی نے جواب دیا کہ میں آواز سن رہی ہوں، میرا بھائی آذان دے رہا ہے، علی اکبر کی آواز مجھے آ رہی ہے۔ اس وقت علی اکبر نے اپنی زندگی کی آخری آذان دی اور جماعت کھڑی ہو گئی۔ سید الشہداء نے جماعت کروائی، اور آج یہ نماز بڑی عجیب تھی کہ سارے کے سارے جتنے نمازی تھے وہ بھی پیاسے تھے، اور جماعت کروانے والے سید الشہداء بھی پیاسے تھے۔ یہ پیاسوں کی جماعت تھی۔ اس جماعت میں بچے بھی شامل تھے، اس میں بوڑھے بھی شامل تھے، اس میں بڑی عمر کے لوگ بھی شامل تھے، اور یہ جو مکس ہوئے تھے سب لوگ
شوق شہادت سے، جن کے چہرے تمتما رہے تھے، جن کے دلوں میں شہادت کا شوق تھا، یہ سارے لوگ حسین علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ اور جب نماز کو ادا کر لیا، سب شہزادے اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ قوم اشقیاء جنگ کی تیاری کر رہی تھی تو حضرت عباس نے فرمایا تھا آقا اگر حکم کریں تو ابھی ہم ان پر حملہ کر دیں، تو سرکار حسین نے فرمایا حملے میں ہم نے پہل نہیں کرنی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ تیروں کی بارش ہونی شروع ہو گئی۔ اس بارش میں کئی اصحاب حسین علیہ السلام شہید ہو گئے۔ تقریباً 17 اصحاب حسین جو تھے ان کی شہادت ان تیروں کی بارش میں ہو گئی تھی۔ اس کے بعد فرادہ جنگ شروع ہوئی اور قوم اشقیاء ایک نعرہ لگا رہی تھی اور کہہ رہی تھی حسین اپنے بیٹوں کو بھیجو، حسین اپنے بیٹوں کو بھیجو۔ تو جناب سید الشہداء کو جب انہوں نے یہ کہا کہ حسین اپنے بیٹوں کو بھیجو، تو شہزادہ علی اکبر نے آ کے اپنے بابا جان کے سامنے کہا سرکار مجھے شہادت کے لیے بھیج دیجئے، میں شہادت کے لیے بالکل تیار ہوں۔ تو جناب سید الشہداء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی اکبر تیری ماں نے تجھے پردے میں پالا ہے، میں تجھے نہیں دے سکتا اجازت شہادت، اگر اجازت دے تو زہرا کی بیٹی تجھے اجازت دے، ام لیلہ سے جا کے پوچھ لو، تو جوان بیٹا ہو، جوان بیٹوں کو اس طرح روانہ نہیں کیا جاتا۔ تو خوائران گرامی شہزادہ علی اکبر اپنی اجازت مانگنے کے لیے خیام زینبیہ میں حاضر ہوئے اور زہرا کی بیٹی سے آ کر کہا اماں جان میں شہادت کا جذبہ لے کے آیا ہوں، آپ مجھے شہادت کی اجازت دے دیجئے۔ تو زہرا کی بیٹی کی چیخیں بلند ہو گئی۔ شہزادی نے فرمایا کیسے تمہیں شہادت کی دعوت دے دوں اجازت؟ بیٹا میں نے تو تجھے پردے میں رکھ کے پالا ہے، تیرے چہرے پر نقاب رکھ کے پالا ہے، بیٹا میں اجازت کیسے دے دوں؟ تو میرا ہم شکل پیغمبر بیٹا ہے۔ جناب شہزادہ علی اکبر نے روتے ہوئے اپنی اماں سے اجازت طلب کی، زہرا کی بیٹی سے اجازت طلب کی، پھر سید الشہداء سے اجازت طلب کی۔ دعا کرو کسی کا جوان بیٹا کسی ضعیف باپ سے موت کی اجازت نہ مانگے، باپ کا جگر پھٹ جاتا ہے اور باپ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کو موت آ گئی ہو۔ اس شہزادے کی موت نے سید الشہداء کو جھکا دیا تھا۔ پھر اس شہزادے کی تیاری کے بعد دوسری تیاری کس کی ہوئی؟ دوسری تیاری جناب قاسم کی ہوئی، جو ام فروہ کے بیٹے ہیں، اور شہزادی ام فروہ نے ان کو پالا ہے، اور یہ اتنے نرم بچے تھے، یہ اتنے نازک تھے، ابھی تک ماں نوالے بنا کر دیا کرتی تھی، اور یہ شہزادہ وہ نوالا کھایا کرتا تھا جو ماں دیا کرتی تھی۔ کبھی سخت لباس نہیں پہنا شہزادے نے، کیونکہ شہزادہ بہت ہی نازک مزاج تھا، اگر ذرا سا بھی سخت لباس ہوتا تو جسم پر زخم ہو جاتے۔ ماں گود میں بٹھاتی، ماں بہت پیار کرتی۔ 4 سالوں کے تھے جب جناب حسن مجتبیٰ نے یہ دنیا چھوڑی۔ 61 ہجری میں شہزادہ پورے 13 سالوں کا 13 ایئرز کا ہو گیا تھا، اور اب اس شہزادے نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں جان میں بھی اس نے جہاد لینا چاہتا ہوں۔ جب رات کو سید الشہداء سب کو بتا رہے تھے اور بانٹ رہے تھے چیزیں، تو حضرت قاسم ابن الحسن بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب سید الشہداء نے فرمایا کہ کل علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا، تو انہوں نے اپنے پاؤں کو اٹھا کے پوچھا چچا جان کیا قوم اشقیاء
ہمارے خیموں کے اندر آ جائے گی؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، میں خود علی اصغر کو اٹھا کے لے جاؤں گا۔ سرکار حسین فرماتے ہیں میں نے سوچا میں کیا بتاؤں بچے، تیری شہادت کے بعد تیری لاش کے ساتھ کیا ہوگا۔ صبح طلوع ہوئی تو سب سے پہلے قاسم کی والدہ نے قاسم کو بلایا اور کہا شہزادہ جاؤ جا کے سید الشہداء سے اذن جہاد طلب کرو۔ شہزادہ جناب سید الشہداء کے پاس حاضر ہوئے اور جا کے سلام کیا۔ سلام کا جواب ملا تو اپنی مرضی ظاہر کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں شہادت کی طرف جاؤں اور شہادت کو گلے لگاؤں۔ سید الشہداء نے ارشاد فرمایا قاسم میرا دل نہیں چاہتا کہ تو اپنی بیوہ ماں کا واحد سہارا ہے کہ تو میدان کربلا میں جائے اور تیری ماں پھر کیا کرے گی۔ جناب قاسم کو واپس بھیجا اور جب جناب قاسم واپس تشریف لائے ماں نے پوچھا بیٹا شہادت کی اجازت مل گئی ہے؟ یہ وہ وقت تھا مومنات جب تمام بیویاں اپنا کوئی فیصلہ نہیں کر رہی تھیں، صرف سید الشہداء کے چہرے کو دیکھتی تھیں کہ سرکار کیا اجازت دیتے ہیں، کیا حکم صادر فرماتے ہیں۔ تو جناب قاسم کی والدہ نے جناب قاسم سے پوچھا کیا سید الشہداء نے اذن جہاد نہیں دیا؟ تو شہزادہ قاسم نے کہا کہ چچا جان کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا واحد سہارا ہوں اس لیے وہ مجھے اذن جہاد نہیں دے رہے۔ جناب ام فروہ کی ہمت اور حوصلے کو میرا سلام کربلا کی بہادر ماؤں پہ۔ جناب ام فروہ نے فوراً قاسم کے گلے سے تعویذ کو اتارا، اس کو کھولا جس میں وصیت قاسم کے بارے میں وصیت حسن درج تھی اور لکھا ہوا تھا کہ جب کربلا میں ضرورت پڑے تو میرے قاسم کو ضرور بھیجا جائے۔ شہزادی نے اس تعویذ کو کھولا، اپنے بیٹے کو اپنے آگے لگایا، چلتی ہوئی خیمہ سید الشہداء میں پہنچی۔ سید الشہداء سے کرسی امامت چھوٹ گئی، اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور احترام سے کہنے لگے آپ کیوں تشریف لائی ہیں؟ مجھے بلا لیا ہوتا میں حاضر ہو جاتا۔ شہزادی نے کہا جب کوئی چیز مانگنی ہو تو خود جاتے ہیں، میں اپنے بیٹے کی شہادت مانگنے آئی ہوں۔ اے سید الشہداء میرے بیٹے کو شہادت کی اجازت دے دیجئے۔ سید الشہداء نے ایک دفعہ جناب ام فروہ کو دیکھا اور پھر قاسم ابن الحسن کی طرف توجہ کی تو دیکھا قاسم رو رہے تھے اور شہادت کی تمنا کر رہے تھے۔ سید الشہداء نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا کہ میں اجازت دے رہا ہوں، قاسم میرے ساتھ چلو میں تمہیں تیار کر دوں۔ اب سید الشہداء قاسم کو لے کے خیمے کی طرف بڑھے۔ ہر شہید ثانیہ زہرا کے خیمے میں تیار ہوتا تھا۔ اب جو قاسم کو لے کر آئے تبرکات کا صندوق کھل گیا۔ شہزادے کا کیونکہ سن بہت چھوٹا تھا، قد بھی چھوٹا تھا، کوئی زرہ پوری نہیں آ رہی تھی۔ آج سید الشہداء نے حضرت حسن کی عباء پہنائی، حسن مجتبیٰ کی کباب پہنائی اور ایک نظر دیکھا کہ قاسم آپ کو کوئی زرہ پوری نہیں آ رہی، بیٹا اب تمہیں زرہ نہیں پہنائیں گے تو تمہاری حفاظت کیسے ہوگی؟ بغیر زرہ کے روانہ کر رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے قاسم ایک بات یاد رکھنا، میرا بیٹا رکابوں سے پاؤں نہ نکالنا کیونکہ تمہارے پاؤں چھوٹے ہیں، رکابیں بڑی ہیں، اگر رکاب سے پاؤں نکلا تو تم سنبھل نہیں پاؤ گے۔ 3 شہزادوں کو سید الشہداء نے خود سوار کیا، 2 سیدہ زینب کے بیٹے شہزادہ اون اور شہزادہ محمد اور ایک قاسم، ان کو خود آ کے گھوڑے پر بٹھایا اور کہا کہ رکابوں میں پاؤں مکمل طور پہ رہنے چاہیے۔
شہزادہ جنگ کرنے کے لیے باہر نکلا، بڑی بہادری سے جنگ کی، بڑے لوگوں کو فنار کیا، اور جب دیکھا گیا کہ یہ شہزادہ تو بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے تو پوری فوج قریب آ گئی۔ قریب آ کے فوج نے آپ پروار کرنے شروع کیے۔ ایک غرض شہزادے کے سر پہ لگا، ایک نیزہ شہزادے کی پسلی میں لگا، ایک نیزہ شہزادے کی ہتھیلی پر لگا، اور شہزادے کے پاؤں جو تھے وہ رکاب سے نکل گئے۔ ایک پاؤں نکل گیا اور ایک پاؤں رکاب کے اندر پھنس گیا۔ شہزادہ گھوڑے کے ساتھ پرواز کرتا چلا گیا۔ ایک آواز بلند کی، ادرکنی یا حسین، چچا جلدی تشریف لائیے، میں زین سے اتر گیا۔ سید الشہداء تیزی سے دوڑے۔ اب دو روایتیں یہاں پہ ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ شہزادے کو جب تک امام حسین علی مقام پہنچے شہزادے کو پامال کیا جا چکا تھا۔ میں یہ کہتی ہوئی مر جاؤں، میرا سلام اس ماں پہ جس نے شہزادے کو دیکھا اس حالت میں۔ پامال شہزادہ ہو چکا تھا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ سید الشہداء جب تشریف لائے تو سید الشہداء نے دیکھا کہ فوجیں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ سرکار نے تلوار کے وار سے لوگوں کو ہٹایا، جو بھگدڑ مچی اس میں شہزادہ پامال ہو گیا۔ لیکن تاریخ کہتی ہے لاش اٹھتی نہیں تھی۔ سید الشہداء نے اپنی ابا کو پھیلا دیا۔ اور ایک روایت جناب علی زین العابدین سے بھی ہے کہ میرے بابا جان نے 2 لاشوں کو دفن کیا۔ ایک لاش قاسم بن الحسن کی تھی اور ایک لاش جناب شہزادہ علی اصغر کی تھی، مگر ہائے افسوس شہزادہ پامال ہو گیا اور ماں آخری ودا نہ کر سکی۔ اور جب ودا ہو رہی تھی تو شہزادی نے علی زین العابدین سے پوچھا تھا، بیٹا ہر کوئی اپنے اپنے وارثوں کو ودا کر رہا ہے، میرے قاسم کی لاش کدھر ہے؟ میں نے بھی ودا کرنی ہے۔ تو سرکار سجاد نے فرمایا تھا، اماں جان، چچی جان، آپ کے بیٹے کو سید الشہداء نے دفن کر دیا تھا کیونکہ لاش اٹھائے جانے کے قابل نہیں تھی۔ پالنے والا پروردگار اس ماں کے صدقے میں میرے اللہ جتنی مائیں سن رہی ہیں، جتنی مائیں پھر سنیں گی، میرے اللہ سب کے بیٹوں کو زندگی اور صحت عطا فرما۔ میرے اللہ ہمارا سلام کربلا کی ماؤں تک پہنچا دے، کربلا کی بہادر ماؤں پہ ہمارا سلام۔ میرے اللہ تیری ذات رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ اگلے سال ہمیں محرم میں اول عشرہ محرم میں کربلا پہنچا دے۔ میرے اللہ ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت فرما۔ میرے اللہ بانی مجلس کے دل میں جو جائز شرعی خواہشات ہے میرے اللہ ان کو پورا کر دے۔ میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ میرے اللہ جتنے لوگ بھی اس چینل پہ کام کرتے ہیں میرے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ اس چینل کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ میرے اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تہجیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تہجیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تہجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔